what's wrong with you? I said, there's something wrong with you, you Muslims. 2 million here, all like emasculated people. Wallah, you get such inferiority complexes beyond imagination. You are like spineless people. Wallah, spineless Muslims. More especially I'm talking about those who have come from the East. शेख अहमद दीदात का इन्फ्लुएंस आज भी इस्लामी दुनिया में महसूस किया जा सकता है। 1960 के दौर से लेकर आज तक उन्होंने मुसलमानों और गैर मुसलमानों दोनों पर गहरा असर छोड़ा है। उम्मीद है कि ये छोटा सा प्रेजेंटेशन आपको शेख अहमद दीदात की जिंदगी, उनकी मेहनत, उनका पैगाम और इस्लाम के लिए उनकी कुर्बानियों का एक मुख्तसर जायजा देगा। उनकी लाइफ स्टोरी हमें इंस्पायर करे कि हम भी इंटरफेथ डायलॉग करें और इस्लाम के बारे में फैलाए गए गलत फहमियों को दूर करें। लोगों को सच और भलाई की तरफ दावत देना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि ये हमारा मिशन बनना चाहिए। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं सूरह आल इमरान में आयत नंबर 104 में, तुम में से एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोके। सूरह आल इमरान आयत नंबर 110 में अल्लाह फरमाते हैं, तुम लोग बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई हो, यानी तुम खैरुल उम्मा हो। क्यों? क्योंकि तुम लोगों को हक की तरफ, अच्छाई की तरफ बुलाते हो और बुराई से रोकते हो। शेख अहमद दीदात उस दौर में पैदा हुए जब वेस्टर्न पावर्स मुस्लिम इलाकों पर कब्जा कर चुके थे। मुस्लिम उम्मा टूट चुकी थी। गैर मुल्की ताकतें, खास करके पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच और ब्रिटिश मुसलमानों के मुल्कों पर हुकूमत कर रहे थे। हमारा मुल्क भी, हिंदुस्तान, सिर्फ कुछ दशकों पहले ब्रिटिश हुकूमत के अंडर था। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान 19वीं सदी में मुसलमान एक जबरदस्त मिशनरी साजिश का शिकार हो रहे थे। साउथ अफ्रीका में जहां शेख अहमद दीदात रहते थे, वहां तकरीबन 97% लोग ईसाई थे। मुसलमान मिशनरीज के सवालों का जवाब नहीं दे पाते थे। ये सिर्फ साउथ अफ्रीका की बात नहीं थी बल्कि पूरी दुनिया में क्रिश्चियन मिशनरी की एक लहर चल चुकी थी और मुसलमान सिर्फ देख रहे थे, चुप थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने दीन का इल्म नहीं था और इस्लाम पे लगाए गए इल्जामात का जवाब देने का हुनर भी उनके पास नहीं था। तो अब सवाल यह था, क्या किया जाए? क्या बस चुप रहा जाए? क्या मुसलमान सिर्फ तमाशाई बन के देखते रहे? नहीं, जरूरत थी एक ऐसे शख्स की जो इस्लाम का दिफा करे और सिर्फ दिफा ही नहीं बल्कि जवाब भी दे, एक इंटेलेक्चुअल काउंटर अटैक करे। ऐसा था कि जैसे शेख अहमद दीदात के लिए स्टेज तैयार रखा गया था। शेख अहमद दीदात 1 जुलाई 1918 में तड़केश्वर, जो सूरत डिस्ट्रिक्ट में था, ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था, वहां पैदा हुए। जब वो 9 साल के थे, उनके वालिद जो टेलरिंग का काम करते थे, उनको साउथ अफ्रीका बुला लेते। दीदात कुछ और गांव के लड़कों के साथ साउथ अफ्रीका को माइग्रेट करते हैं और वो आखिरी बार था जब वो अपनी मां को देख पाते, क्योंकि कुछ महीनों के बाद ही उनकी मां की वफात हो जाती। जब अहमद दीदात साउथ अफ्रीका पहुंचते हैं, उन्हें इंग्लिश का एक लफ्ज भी नहीं आता था और साउथ अफ्रीका उस वक्त ईसाइयत का समंदर था। मगर दीदात में एक नेचुरल टैलेंट था लैंग्वेजेस सीखने का। वो मेहनती थे और चंद सालों में ही उन्होंने अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ हासिल कर। 6ठी क्लास तक तालीम हासिल करने के बाद पैसों की तंगी की वजह से उनको स्कूल छोड़ना पड़ा और रोजगार के लिए छोटे मोटे काम करने लगे, सिर्फ 2 वक्त की रोटी और रहने की जगह के बदले। साउथ अफ्रीका में अहमद दीदात एक मुस्लिम की दुकान पे काम करते थे, O.N. मोहम्मद ग्रोसरी स्टोर। ये दुकान मुख्तलिफ अफ्रीकन कम्युनिटीज को सामान बेचती थी और उसी इलाके में था एडम्स मिशन कॉलेज, एक क्रिश्चियन मिशनरी ट्रेनिंग सेंटर। यहां से ट्रेन पास्टर्स मुसलमानों को ईसाइयत की दावत देने के लिए तैयार किए जाते थे। यही कॉलेज जो ईसाइयत का मरकज था, शेख अहमद दीदात के स्पीकर और डिबेटर बनने का सबब बना।
ایڈمز مشن کالج کے ٹرینی پاسٹرز اکثر اس دکان میں آتے تھے جہاں شیخ احمد دیدات کام کرتے تھے، اور چیزیں خریدتے وقت وہ مسلمانوں کو تانا مارتے. جو وہ کالج میں سیکھتے وہ یہاں پہ وہ پریکٹیکلز کرنے کی کوشش کرتے. وہ کہتے تمہارے نبی نے تو تلوار کے زور پہ اسلام پھیلایا، تمہارا قرآن تو بائبل سے کاپی کیا گیا ہے. دکان کے سارے سیلز اسسٹنٹس مسلمان تھے، شیخ دیدات بھی ان میں شامل تھے. یہ تانے بار بار سننے کو ملتے، لیکن احمد دیدات بے بس تھے، ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تھا. شیخ دیدات اپنے انٹرویوز میں کہتے ہیں میں روتا تھا، اس لیے نہیں کہ میں کمزور ہوں، بلکہ اس لیے کہ میں اپنے نبی کا دفاع نہیں کر سکتا. ان کے پاس صرف اتنا علم تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس کا مطلب بھی ٹھیک سے نہیں جانتے تھے. وقت گزرتا گیا، تانے بڑھتے گئے اور شیخ دیدات فرسٹریٹڈ ہو گئے. لیکن اللہ کا پلان سب سے بہترین ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں قرآن میں، اور انہوں نے پلان کیا اور اللہ نے بھی پلان کیا، اور سب سے بہترین پلان کرنے والا اللہ. اسکول چھوڑنے کی مجبوری تھی، لیکن علم سے محبت اللہ نے دل میں ڈال دی تھی. احمد دیدات اخباریں پڑھتے، میگزینز پڑھتے، جو ہاتھ لگا وہ پڑھ لیتے تھے. ایک دن دوپہر میں وہ اپنے باس کے گوڈاؤن میں گئے کچھ پڑھنے کی کتابیں ڈھونڈنے کے لیے، تو ان کو دھول میں لپٹی ہوئی ایک کتاب ملتی ہے. جیسے ہی وہ کتاب اٹھاتے ہیں وہ دھول کی وجہ سے چیختے. اس کتاب کا نام تھا اظہار الحق، مولانا رحمت اللہ کیرانوی کی وہ کتاب جو ان ڈیبیٹس پر مبنی تھی جو انہوں نے عیسائی مشنری سے برٹش انڈیا میں کی تھی. شیخ دیدات نے وہ کتاب پڑھنا شروع کیا اور وہی کتاب ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی. ان کا رخ بدل گیا. وہ بائبل پڑھنے لگے، کمپیریٹیو ریلیجن پر فوکس کیا، اور پھر احمد دیدات عیسائی مشنری سے انٹرفیتھ ڈائیلاگ اور پبلک ڈیبیٹس کرنے لگے. اظہار الحق یہ کتاب نے نہ صرف ان کی زندگی بدلی بلکہ مسلمانوں کو کانفیڈنس دیا کہ اپنے دین کا دفاع کریں اور دین کو ڈیفینڈ کرنے کا طریقہ بتایا. 1957 میں شیخ احمد دیدات نے ڈربن ساؤتھ افریقہ میں اسلامک پروپوگیشن سینٹر انٹرنیشنل IPCI کی بنیاد رکھی. یہ مرکز بن گیا انٹرفیتھ ڈائیلاگ کا، جہاں اسلام اور عیسائیت کے درمیان انٹلیکچوئل ڈسکشن شروع ہوا. 1980 کے دور میں ان کی آواز صرف ساؤتھ افریقہ تک محدود نہیں رہی بلکہ وہ دنیا بھر میں مشہور ہو گئے. لیکچرز، ڈیبیٹس، کانفرنسز، یورپ سے امریکہ اور مڈل ایسٹ سے ایشیا تک ان کا پیغام لوگوں کے دل تک پہنچا. ان کا سپیکنگ سٹائل، ڈیبیٹنگ سٹائل زبردست تھا، ڈیرنگ، پروفز کے ساتھ، اسٹریٹ فارورڈ، اور اسی اپروچ نے ان کو لوگوں کا فیورٹ بھی بنا دیا، لیکن کچھ لوگوں کا تنقید کا نشانہ بھی بنے. 1986 میں ان کو اسلام کی خدمت کے لیے کنگ فیصل انٹرنیشنل پرائز سے نوازا گیا، جو دنیا کے سب سے باعزت اسلامک ایوارڈز میں سے ایک ہے. آج انہیں اسلامک اپولوجیٹکس کا پائنیئر مانا جاتا ہے. انہوں نے مسلمانوں کو یہ ہمت دی کہ وہ اپنے دین کا دفاع کریں، اپنے فیتھ پر فخر محسوس کریں اور انفیریورٹی کمپلیکس کو نکال دیں. ان کا قرآن اور بائبل دونوں پر گہرا علم تھا. ان کا انداز بے باک تھا. جیسے جیمی سویگر اور انیس شروس کے ساتھ ڈیبیٹس میں ان کا یہ انداز دکھائی دیتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ گلوبل مسلم آئیکن بن گئے. ان کا طریقہ ایسا تھا جو پہلی بار مسلمانوں کو کانفیڈنٹ بناتا تھا، جو کہتا تھا تم بھی بات کرو، تم بھی ڈسکشن کرو. آج بھی ان کے کرٹکس یہ مانتے ہیں کہ احمد دیدات نے ایک گلوبل کانورسیشن شروع کی اسلام اور عیسائیت کے درمیان، ایسی بات جو پہلے پبلک محفلوں میں نہیں تھی. ان کی لیگیسی اب ایک نئے نظریے سے دیکھی جا رہی، صرف علمی مناظرے کے حوالے سے نہیں بلکہ ایک مسلم نریٹو کے طور پہ انٹرفیتھ ڈائیلاگ، انٹرفیتھ انگیجمنٹ کو نارمل بنانے کے حوالے سے. آج بھی شیخ احمد دیدات کی کتابیں اور ان کی ویڈیوز دنیا بھر میں سرکولیٹ ہوتے ہیں. جو مرکز انہوں نے ڈربن میں بنایا تھا وہ آج بھی ان کا مشن جاری رکھے ہوئے. احمد دیدات کے کئی مشہور ڈیبیٹس ہوئے، مناظرے ہوئے،
جیسے کہ احمد دیدات ورسس جیمی سویگر. کیا بائبل اللہ کا کلام ہے؟ از دا بائبل گاڈز ورڈ؟ 1986 میں امریکہ میں ہوئی یہ ڈیبیٹ ان کی سب سے مشہور مقابلے میں سے ایک تھی. انہوں نے بائبل اور قرآن دونوں کا گہرا علم دکھایا اور ایونجلیکل کلیمز کو دلیل اور حاضر جوابی سے چیلنج کیا. آج بھی یہ ڈیبیٹ دنیا بھر میں دیکھی جاتی ہے. پھر احمد دیدات ورسس ڈاکٹر اینس شوروش. کیا عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے؟ از جیسس گاڈ؟ اور قرآن یا بائبل، اللہ کا اصلی کلام کون سا ہے، قرآن اور دا بائبل وچ از گاڈز ورڈ؟ یہ ڈیبیٹس شدت سے بھری ہوئی تھی. شوروش نے کوشش کی دیدات کے آرگومنٹس کا جواب دینے کی، لیکن شیخ احمد دیدات کے بولڈ اور حاضر جوابی انداز نے ان ڈیبیٹس کو ہسٹوریکل بنا دیا. پھر احمد دیدات ورسس اسٹینلی شوبرگ. کیا عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے؟ از جیسس گاڈ؟ یہ ڈیبیٹ سویڈن میں ہوئی. یہ ڈیبیٹ زیادہ سٹرکچرڈ تھی اور شیخ دیدات نے سلجھے ہوئے لیکن مضبوط انداز میں سوالوں کا جواب دیا. پھر بشپ جنرل ویکفیلڈ کے ساتھ کیا عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھائے گئے تھے؟ واز جیسس کرائسٹ کروسیفائڈ؟ یہاں انہوں نے بائبل اور قرآن دونوں سے یہ جو کرسچن ڈاکٹرین ہے کروسیفکشن آف کرائسٹ کی، اس ڈاکٹرین کو چیلنج کیا. پھر فلوئڈ کلارک کے ساتھ بھی ایک ڈیبیٹ ہوا، واز جیسس کروسیفائڈ؟ 1996 میں ان کو برین سٹروک ہوا، جس کے بعد وہ بول نہیں پائے اور چل پھر بھی نہیں پائے، مگر وہ اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے بھی لوگوں کو انسپائر کرتے تھے. 8 اگست 2005 کو وہ ویرولم ساؤتھ افریقہ میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن ان کا کام اب بھی زندہ ہے. ان کی کتابیں، ان کے ویڈیوز اور وہ ہزاروں مسلمان جو ان سے انسپائر ہوئے، ان کی اسلام سے محبت اور ان کا اسلام کا دفاع کرنے کا پیشن آنے والی نسلوں کو انسپائر کرتا رہے گا. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی.